خیر ناصر و معین درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 23۔ آج کے درس میں ہم سب سے پہلے افعال ناقصہ کو پڑھیں گے۔ پہلے یہ لکھ لیجئے کہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ افعال کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے، یا افعال تامہ یا افعال ناقصہ۔ افعال تامہ وہ ہیں جو اپنے مرفوع کے ساتھ کلام کو مکمل کر دیں۔ دوسرے معمول یعنی منصوب کے محتاج نہ ہو۔ اگرچہ لازم اور متعدی میں ہم ایک بحث پڑھ چکے ہیں، وہ الگ چیز ہے جی ہاں، لازم متعدی اور ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ناقص و تام کی بحث ہو رہی ہے۔ دوسری قسم ناقصہ جو وضع کیے جائیں تاکہ وہ فاعل کے لیے ایسی صفت کو بیان کریں جو ان کے مصدر کی صفت نہ ہو۔ جیسے کان زید قائما، کانا فعل ناقص، زید اسم، قائما خبر۔ یہ قائما ایسی صفت ہے زید کے لیے جو کانا کا مصدر نہیں ہے۔ کانا کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ کون۔ تو یہ اس کے لیے آتا ہے کہ معین کر دے زید کے قیام کو، زید بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ زید کھڑا ہے۔ یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں۔ گویا افعال ناقصہ محتاج خبر ہوتے ہیں، صرف اسم پر تمام نہیں ہوتے۔ افعال ناقصہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیں کہ افعال تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اور اعتبار سے افعال تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اور، نمبر ایک ناقصہ، جو دلالت کرے خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے ماضی میں۔ وہ ماضی دائمی ہو یا منقطع ہو۔ ماضی دائمی کی مثال کان زید، بلکہ قرآن کی مثال لکھ لیں، کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم تھا، ہے اور رہے گا، دائمی ہے، ماضی مگر دائمی۔ منقطع کی مثال لکھیں، کان زید شابا، زید جوان تھا، ظاہر ہے ہر وقت تو جوان ہی رہے گا، جوانی ایک وقت منقطع ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ دوسری قسم افعال کی تامہ جو بیان کی تھی، تیسری نہیں کی، وہ ابھی آ جائے گی۔ تامہ، تامہ وہ ہے کہ جو افعال ناقصہ بمعنی ثبوت و حصول ہوں۔ مثلا کان القتال،
میں گیا پاکستان میں، وہاں جنگ تھی، یہاں کانا کی خبر نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ کانا بمعنی حصلہ ہے، حصل القتال. میں پاکستان گیا اور مجھے قتال حاصل ہوا، میں نے دیکھا لڑائی ہو رہی تھی. تو یہاں کانا اس معنی میں نہیں ناقصہ میں کہ کہیں گے کان القتال موجودا، نہیں، حصل خود بمعنی حصول ہے. کانا جب حصول کے معنی میں ہو یا ثبوت کے معنی میں ہو تو وہاں پر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فاعل کے ساتھ ہی تمام ہو جاتا ہے، وہ فعل فاعل بنے گا. جب کانا ناقصہ ہوگا تو اسم و خبر بنے گا. ٹھیک نہ، خبر تو ہوگی. کانا زید قائما خبر ہے، کانا ناقصہ میں خبر ہوگی، کانا تامہ میں خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فعل فاعل بن جائے گا. ایک فعل ناقص تیسری کان القتال یعنی حصل القتال، ہاں کان القتال ضرب زید کی طرح ہو گیا، ذهب زید، کان القتال حاصل ہو گیا قتال. یہ کانا تامہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری قسم زائدہ، کانا زائدہ، یہ اس میں فعل ناقص زائدہ. ایسا فعل ناقص جس کے بغیر معنی میں کوئی فرق نہ آئے. مثال یہاں شعر آ رہا ہے، جیاد ابی بکر تسامہ، ابی بکر کے وہ بلند نسل والے گھوڑے، تسامہ جن کو نشانیاں لگی ہوئی تھیں، الا کان المسومۃ العرابی، الا کان المسومۃ العرابی. یہ کانا زائدہ ہے، اصل میں ہے علی المسومۃ عرابی. یہ عربوں کے گھوڑے ہیں جن پر نشانیاں لگی ہوئی ہیں، عجم کے نہیں. الا اور المسومہ کے درمیان کانا زائدہ آیا، اسے کوئی عمل نہیں کیا، وہ کانا زائدہ ہے. کبھی وزن شعر کے لیے آتا ہے، کبھی ویسے تزیین کے لیے لکھ دیتے ہیں کانا زائدہ، جس کے بغیر معنی نہ بدلے. اچھا، یہ تو کانا کی ہم نے اب تک کانا کا بیان کیا. اب سارا بھی لکھ لیں، دوسرا فعل ناقص سارا، یہ انتقال کے لیے آتا ہے. کانا کس کے لیے آتا ہے؟ وہ لکھا تھا کہ دلالت کرتا ہے ثبوت خبر برائے فاعل، وہ ہاں کانا ناقصہ. سارا ناقصہ انتقال کے لیے آتا ہے، جیسے سارا زیدن غنیًا، زید مالدار ہو گیا. سارا ناقصہ کے لیے آتا ہے، سارا ناقصہ برائے انتقال، ایک حالت کا بدل جانا. سارا زید غنیًا، زید امیر ہو گیا، یعنی پہلے کیا تھا؟ غریب تھا، امیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تین اور لکھ لیں. کانا لکھ لیا، سارا لکھ لیا، اب تین لکھیں. اصبح امسا اضحا، اصبح امسا اضحا، یہ جو تین ہیں یہ صبح، شام اور چاشت کے وقت کے ساتھ ملا دیتے ہیں معنی جملہ کو. معنی جملہ کو صبح، شام یا چاشت کے ساتھ ملا دیتے ہیں. مثلا اصبح زید ذاکرا، زید صبح کے وقت ذاکر تھا، شام کے وقت مزدوری کر رہا تھا. پاکستان میں جیسے یہاں پر جیسے امریکہ میں ہو رہا، شام کو مزدوری کر رہے ہیں، دن میں مثلا ویکینڈ پہ ذاکر ہیں، باقی مزدوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وقت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ صبح کے ساتھ اس نے اقتراب جو ملا دیا. جیسے وہ امام
زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے، کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ نے کیسی صبح کی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسی صبح کرے گا؟ جس سے خالق اپنا حق مانگ رہا ہو، مخلوق اپنا حق مانگ رہی ہے۔ 10 چیزیں امام نے بیان کی۔ ہاں، یہ بلکہ مجلس کے لیے، یہ جو رمضان کی مجلس یا کوئی فاتحہ خانی کی ہو، اس کے لیے بہترین یہ مٹیریل میں دے دوں گا آپ کو کاپی اس کی، میں نے ایک مجلس پڑھی ہے اس پر، کمال، پوری مجلس اسی وہ بندہ کیا اس کو اللہ بھی مانگ رہا ہو، اور پھر وہ بندہ کیا صبح کرے گا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے مرنا کب ہے، وغیرہ اس قسم کے یہ بہت جملے اس قسم کے آئے ہیں۔ تو اسباتا مطلب وہی صبح کے وقت۔ اسی طریقے سے 2 اور لکھ لیں، زلہ اور باتا۔ سردی تو نہیں ہے سر، سردی اللہ ذات سے مدذلو، آپ کہتے ہیں نا مدذلو، جی مدذلو، ان کا سایہ لمبا ہو، مدہ کھینچ جائے، مدہ نہ مدہ نہیں کہنا، مدہ۔ جب بھی آپ جیسے مرجع کا نام لیں گے، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین، مدہ ذلہ العالی، کیونکہ اصل میں اس کا ذل کا جو فاعل ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، تو مدہ ذلہ، ان کا سایہ لمبا کیا جائے، ظاہر اللہ ہی کرے گا، مدہ ذلہ۔ نہیں اگر ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ 2 جو لکھے آپ نے، ذلہ اور باتا، وہ نہیں ذل سبحانی نہیں کہتے، ذل سبحانی، وہ ذل سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں ذل سبحانی؟ یعنی سایہ سبحانی، سبحان اللہ سے ہے نا، اصل میں تو اللہ سے ہے نا، تو ذل سبحانی یعنی وہ سبحان اللہ والا سایہ، اب بادشاہوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، ذل، سلطان ذل اللہ، ذلال بھی یہی ہے، ذلال، ہاں سایہ۔ زلہ اور باتا، زلہ اور باتا یہ بھی اقتران معنی جملہ کرتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ۔ زلہ دن کے لیے آتا ہے، باتا رات کے لیے آتا ہے۔ زلہ زید باقیاً، سارا دن زید روتا رہا، باتا زید نائماً، ساری رات زید سوتا رہا، دن بھر روتا رہا، رات بھر سوتا رہا۔ یہ ہمارے جو امریکہ میں بوجھ ہیں، یہ ان کے بارے میں، کام کچھ نہیں کرنا، اللہ کا شکوہ کرنے بیٹھے ہوئے۔ یہاں کا تو صدر بھی باقاعدہ نوکری کرتا ہے 8 گھنٹے باقاعدہ، کیوں؟ ہمارے نہیں کرتے نا، ہمارے لوگ کیا ہے، بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ زیارت عاشور پڑھ لیں گے تو چھت پھاڑ کے رزق آ جائے گا۔ اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ بال سفید ہو گئے اوباما کے، بالکل صبح سے بریفنگ کا جو شروع ہوتا ہے، نہیں کام یہ بلکہ امریکہ سے سیکھنا چاہیے، محنت سیکھنی چاہیے۔ اچھا، اچھا، یہ زلہ اور باتا آ گیا، زلہ زید باقیاً اور باتا زید نائم، جی ہاں، نائمن، جی ہاں، نائمن، انہوں نے یہ مثال میں نے اپنے طور پہ کہہ دی۔ اچھا، اس کبھی کبھی یہ سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں یہ دونوں، ابھی ہاں انتقال کے، ہاں شاباش۔ اچھا، اور لکھ لیں 4، ما زالا ما برحا ما فتح ما فتح من فک، ما زالا ما برحا ما فتح من فک، یہ خبر کو فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ 4۔
اور یہ حرف نفی کے بغیر نہیں آتے. مثلا مثال ما زال زید امیرا، زید امیر ہی رہا، زندگی میں غریب ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، زید ساری زندگی امیر رہا. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ثبوت کے لیے، پرماننٹ بنانے کے لیے. یہ عراقی بہت استعمال کرتے ہیں. بس آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتائیں آپ کے حالات کچھ تبدیل ہوئے؟ ما زال، ویسے کہ ویسے. ما زال یہ ثبوت. اچھا، ایک اور ہے مادام. یہ آتا ہے، اچھا مادام فارسی میں ہو تو میڈم کو کہتے ہیں. جی، میڈم کو کہتے ہیں مادام. مادام. وہ شرارتاً ہمارے ایک طالب علم بیچارے تازہ تازہ وہاں گئے، جو پرانے طالب علم جن کی فارسی ٹھیک ہو چکی تھی، انہوں نے ان کو بیچاروں کو کسی عورت سے جوتے ایسا یہی لفظ ایسا ہی کہہ دیا کہ وہ اس نے جوتا اتارا اور سر پہ مارا. تو شرم نہیں آ رہی تم من مادام بھی خام، مادام بھی خام. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی چاہیے. تو مقصد یہ تھا کہ مجھے لڑکی چاہیے. اس نے جوتا اتارا اور کہا تجھے میں، انہوں نے کہا میں نے روٹی مانگی تھی، انہوں نے تو یہ دے دیا. انہوں نے کہا مادام کا مطلب روٹی تھوڑی ہے. شرارتیں کرتے مادام. اچھا مادام فارسی میں تو یہ ہے. مادام عربی میں وقت پہ دلیل ہے، کنڈیشنل ٹائم. اقوم مادام الامیر جالسا، نوکر کہہ رہا ہے میں کھڑا رہوں گا جب تک میرا امیر بیٹھا رہے. اقوم مادام الامیر جالسا، یہ مادام مطلب کیا ہے؟ کنڈیشنل ٹائم. ٹھیک ہو گیا جی. اور لیسا، ایک ہے لیسا ان میں سے جو نفی معنی جملہ پر دلالت کرتا ہے حال کی یا کسی بھی حالت میں. لیسا زیدن قائما، زید اس وقت قائم نہیں یا قائم ہی نہیں. یہ پڑھ لیں، پھر افعال مقاربہ پڑھتے ہیں. یہ ناقصہ، یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ دیکھ لیں. کانا ایک، سارا دو، اصبح امسا اضحا پانچ، تین ہو گئے نا، پانچ. ظل باتا 6 7، ما زالا ما برحا ما فتح من فکا 11 ہو گئے. ماداما 12، لیسا 13، 14 کا انتظار ہے. ٹھیک ہے. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری. یہ طالب علم آپ میں بحثیں کرتے ہیں نا، تو یہ چلیے. فصل الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ کے بارے میں یہ فصل ہے. افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها. افعال ناقصہ وہ افعال ہے، وہ کہاں لے آئے نا، لے وہ سامنے پڑھی ہے. وہ لڑکا پڑھ رہا تھا، لے کہاں گیا ہوگا؟ یہی پڑھی. لے کے لے کیوں جانی ہے اسے؟ یہی پڑھی ہوگا. لے آئے. افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها. افعال ناقصہ ایسے افعال جو وضع کیے جائیں تاکہ فاعل کو تعیین کریں، تقریر ان کو منع کریں کہ یہاں سے کتاب نہیں لے نہیں گیا ہوگا، یہیں ہوگی. لے کیسے جائے گی کتاب؟ کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ نہیں یہاں پڑھی تھی. نہیں ابھی دیکھ رہے تھے، وہ صاحب پڑھ رہے تھے ایسے جیسے آپ کی ہے نا. جی وہ آپ نے کاپی نہیں کاپی کر لیا سب، لیکن نہیں اچھا وہ نہیں ہوئی کیا؟ نہیں وہ نہیں کاپی تو ہوئی ہے، پوری کاپی کر لی تھی. تو پھر ہے نا، پھر
صفحہ نمبر کیا؟ جی اس کا صفحہ 207 ہے. 207 ہے. وہاں تک نہیں کی شاید, یعنی وہاں تک نہیں کی, 207 تک کی نہیں, 200 تک کی رہ گئی. یہیں سے کر لیں, یہاں پر کافی رہ گئی. اچھا خیر, افعال وضعت لتقریر الفاعل, یہ وہ پہلی جلد. اچھا جلدی اس میں وہ نہیں, ان کو منع کرنا ہوتا ہے بیٹا. جو وہ وہاں پڑھ رہا تھا اس کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری پڑھنے والی کتاب ہے, یہ ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ جو مرضی اٹھا کے لے جائے گا یہاں سے. ابھی جا کے اس کو لے آئیے گا, جا کے تھوڑا خیال کیا کریں آپ. افعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفت غیر صفت مصدرها, ایسے افعال جو واضح کیے گئے ہوں تاکہ فاعل کو معین کریں. تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معین. ایک تقریر آپ کرتے ہیں نا, وہ کیوں تقریر ہوتی ہے؟ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں, کیا مطلب؟ تعیین کرنے جا رہا ہوں. ہاں نہیں نہیں نہیں, تقریر وہ تعیین ہے, مقرر ہوں میں معین کرنے والا ہوں مطالب کو, یہ ہے تقریر. تقریر بمعنی تعیین قاف کے ساتھ. اور تقریر ہو تو ریپیٹیشن, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے لفظ جو ہے کا استعمال 156 مرتبہ کیا مولانا. جی آپ ہے نا, میں نے کہا بھائی جو ہے کا جواب نہیں, بھائی آپ تقریر تو یاد رہے نہ رہے, جو ہے تو میں نہیں بولوں. ہمارے یہاں یہ پاکستانی میں عام رسم ہے جو ہے بولنے کی. صدر بھی ہمارا جو ہے کر رہا ہوتا ہے, تھوڑی تقریر تیار کرو. وضعت لتقریر فاعل علی صفت غیر صفت مصدرها, ایسی صفت پر معین کرے فاعل کو جو اس کے مصدر کی صفت نہ ہو, یعنی کانا کی صفت نہ ہو. وہی کانا وسارا واصبح وامسا الی آخر. وتدخل علی الجملۃ الاسمیۃ, یہ داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر لافادۃ نسبتها حکم معناها, تاکہ فائدہ دیں ان کی نسبت کا معنی کے حکم کے ساتھ. اس لیے پتہ چلے کہ زید کا حکم نسبت کا کیا ہے, قائم ہونا یا قائم نہ ہونا, لیسا اگر ہو. اچھا, ترفع الاول و تنصب الثانیہ, اول کو رفع دیتے ہیں. اول سے مراد اسم مبتدا جو اسم بنے گا. و تنصب الثانیہ, ثانی یعنی خبر کو نصب دیں گے. فتقول, پس تو کہے گا کانا زید قائما, کانا فعل ناقص, زید اسم وہی فاعل بنے گا. زید فاعل بنتا ہے نا حقیقتاً, کانا کا زید فاعل ہے نا حقیقتاً, مگر یہاں اسم ہے. قائمن, قائمن اس کی خبر, قائمن سے نسبت پکی ہو رہی ہے زید کی, یہ افعال ناقصہ کا فائدہ ہے. وکانا تکون علی ثلاثۃ اقسام, کانا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ناقصہ وہی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی اما دائما, کانا جیسے ثبوت خبر پہ دلالت کرے فاعل کے لیے ماضی میں, یا وہ ماضی دائمی ہو, جیسے کان اللہ علیما حکیما, کان اللہ لطیفا خبیرا, یا ان اللہ کان لطیفا خبیرا. تو ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ لطیف و خبیر تھا یا ہے؟ دائمی ہے ماضی کا صیغہ مگر دائمی. او منقطعا, یا منقطع ہو, جیسے شادی بھی منقطع, متا کو منقطع کیوں کہتے ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہے مدت. دائمی جو ہوتا ہے اس میں مدت ٹوٹتی ہے. او منقطع, جیسے کان زید شابا, یہ ٹوٹنے والی ہے. زید جوان تھا. اور طلاق میں قبلہ طلاق رجعی اور دائمی, اس میں بھی 2 قسم. جی ہاں, رجعی اور دائمی. بائن تو بائن, اچھا بائن کہتے ہیں, دائمی نہ کہیں. اچھا رجعی اور بائن. تو پہلے موقع پر ہی کوئی چاہے تو وہ بائن طلاق دے سکتا ہے. وہ بائن کی قسمیں ہوتی ہیں, جیسے خلع اور مبارات, یا پھر 3 مختلف اوقات. وہ اگر
ابتدا میں دینی ہے تو پھر خل یا مبارات دیں گے جو بائن بن جائے گی، وہ طلاق بائن. یہ تحفہ ہے، تحفۃ الاسلام میں. اما دائمن، یا تو وہ دائمن ہوگا ثبوت خبر فاعل کے لیے ماضی میں، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے ماضی مگر دائمی. او منقطعا، یا پھر وہ دائمی نہیں ہوگی، منقطع ہوگی ماضی، جیسے کان زید شابن، زید کی نسبت شاب کے ساتھ تھی، کٹ سکتی ہے جب بوڑھا ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. کل وہ میں نے وہاں کہا ایک بہن آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم، میرے شوہر صاحب جو ہیں وہ کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے. تو میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 80 سال کی عمر ہے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ پاکستان کے مردوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ قبر میں بھی پڑے ہوں، تلقین کے وقت بھی چاہتے ہیں ایک شادی اور ہو جائے. اتنے حریص باز مرد ہوتے ہیں. اللہ توبہ توبہ توبہ. لا دین لمن لا حیا علی، کیونکہ حیا نہیں نا، لا دین لمن لا حیا علی، غلط حدیث پڑھنا حرام ہے. کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. ایک حدیث یاد نہیں، لا دین لمن لا حیا علی لکھو نا، جب لکھنے کا وقت ہے تو اس وقت دان نکال رہے ہیں. لا دینا لا من حیا علی، لکھے میں کہہ رہا ہوں. خبردار جو غلط پڑھے، غلط پڑھنا گناہ ہے، نہ آیت غلط پڑھنا اور نہ ہی حدیث غلط پڑھنا. نکالیے اس میں. اذا فترك الحیا فافعل ما شئت، جب حیا نہ کرو تو جو مرضی. ہاں ففل ما شئت. اذا مات الحیا یا اذا فات الحیا. ہاں اذا فات الحیا، فافعل ما شئت. جب حیا چلا گیا تو جو مرضی کرے. پھر وہ امام نے بھی فرمایا نا 5 کام. جب اس نے آ کر پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی 5 کام کر لے، فل خمسۃ اشیاء ففل ما شئت. 5 کام کر لے، اس کے بعد جو مرضی گناہ کر. ٹھیک ہے. اصل تو حیا خدا سے کرنا ہے. حیا ٹھیک ہے، عوام سے بھی حیا لوگوں کے سامنے. شرم حیا. کیونکہ جیسے آج کل یہ لڑکے لونڈے خدا وہ تو ہر جگہ جو چھوٹے چھوٹے شارٹ پہن کے پھر رہے، ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں زانو نکال کر. بری بات ہے نا، یہ تو بہت بری بات ہے. ایسے ایسے فوش کپڑے پہن رہے ہیں لڑکیاں پہن رہی ہیں کہ پورے ان کے پرائیویٹ پارٹس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے نا، یہ بے حیائی ہے. یہ تو کانا زید شابن، شاب سے مراد اور جوان. و تامہ، اور کانا تامہ بھی ہوتا ہے. وہیا ہاں بمعنی ثبتا و حصلا. کانا جو تامہ ہوتا ہے وہ حصول و ثبوت کے معنی میں، جیسے کان القتال ہو اے حصل القتال. یا مثلا کان الولایت، کان الولایت یعنی ثبت الولایت، ولایت ثابت ہو گئی. کانا مشہودہ نہیں، کانا مشہودہ میں وہ ہے نقص ہے، کیونکہ مشہودہ خبر ہے نا. وہ ہاں خبر نہیں ہوگی تو تامہ ہوگا نا. صحیح ہے. خبر نہیں ہوگی تو فاعل بنے گا، خبر ہوگی تو اسم بنے گا. وہی لا یتغیر بحال معنی و زائدہ. اور تیسری قسم ہے کانا کی زائدہ. وہیا وہ کانا زائدہ وہ ہے لا یتغیر بحال معنی، جس کانا کے ساتھ معنی نہ بدلے. کا قول شاعر، شاعر کا کہنا جیاد و ابی بکر. جیاد سمجھتے ہیں نا، گھوڑے. جواد وہ کیا، ہاں امام نے کیا کہا تھا، یا جواد ایکم یاتینی جوادی. جوادی جوادی. ہاں جوادی، جوازی نہیں، جوادی. مسکینہ کا بھی تھا نا، یا جواد ابی، یا جواد ابی، سوقیہ سوقیہ ابی عملہ. بالکل، یا جواد، شابش، یا جواد ابی. بالکل. جواد وہ گھوڑا جو اعلیٰ نسل کا. اچھا. جیاد و ابی بکر، اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو ابو بکر کے ہیں. ابی بکر ہوئی ابو بکر. جی جی. ابو بکر کے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں تساما، ان پہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں. علی کان المصومۃ الاعرابی. کانا ہٹا دیں یا کانا رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ علی المصومۃ الاعرابی
उन पर निशानियां लगी हुई हैं इराबी अरबों की। ठीक, अच्छा। ये नुदरत की वजह से काना आया है, शाज़ो नादिर है, क्योंकि वज़न शेर में कानून तोड़ सकते हैं। अच्छा, आपने देखा ना शेर में, आपने उर्दू में कानून टूट जाता है, और की वजह और हाँ, कर देते हैं। एग्जैक्टली, एक की वजह एक हाँ, एक, हालांकि एक लफ्ज नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल सही है, एक नहीं है। बिल्कुल। ऐ अलल मुसव्वमत, यानी काना हटा दे आप, अलल मुसव्वमत, ठीक हो। वसारा लिल इंतकाल, सारा आता है इंतकाल के लिए, इंतकाल का मतलब ट्रांसफर, कहते हैं फलां साहब इंतकाल कर गए, मतलब क्या हुआ, हालत की तब्दीली, उनकी हाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया, इंतकाल का मतलब ये है। ना वो सारा ज़ैदुन गनियन, ज़ैद का ट्रांसफर हो गया, पहले गरीब था अब अमीर अब अमीर हो, गनी हो गया, ठीक है, ज़ैद गनी हो गया। व अस्बह व अमसा व अदहा, ये तीन तदुल्लु अलल इक़्तिरान मानल जुमलते। आज एक मौलाना की तकरीर लगी हुई थी, माशाल्लाह उन्होंने तकरीबन 50 मिनट में 500 गलतियाँ की होंगी, 50 मिनट में 500 गलती की, इतनी गलती, हर जुमले में गलती गलती, सब कुछ ही गलत है। ये एक ये चीज़ भी लाए थे वो, तदुल्लु अला इक़्तिरान मानल जुमलते, अला इक़्तिरान नहीं पढ़ेंगे, अला इक़्तिरान, क्योंकि हमज़ा वसल है। तदुल्लु अला इक़्तिरान मानल जुमलते बितिलकल औक़ात, दलालत करते हैं ये तीन, अस्बह अमसा अदहा, माने जुमला के मिलने पर बितिलकल औक़ात, वो तीन औक़ात के साथ, सुबह, शाम और चाश, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। एक हाफिज़ साहब है, जब उनको तिलावत के कहो तो वज़ुहा पढ़ते। अच्छा, मैंने उनसे कहा आपको कुरान कितना आता है, हर वक्त ही वज़ुहा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई, कह लेंगे मुझे ये पसंद है। मैंने कहा मेरे भाई दूसरों को भी पसंद होती है, कभी बदल लिया करे। जैसे वो एक साहब है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, वो कान थक गए लोगों के सुन सुन के, मगरिब में भी वही, इशा में भी वही। भाई थोड़ा बदल लें, थोड़ा बदल लें, बेशक, हर्ज कोई नहीं, कुरान है, थोड़ा तब्दील कर लें। बशर्ते कि अगर मासूरा हो, जैसे रिकमेंडेड हो मासूमीन ने, जैसे बाजी जैसे सूरह इखलास है, इखलास के लिए कैसे भी शाबाश पढ़ो, शाबाश तो आप शाबाश, जो है वेरी गुड, वो अलग चीज़ है। अच्छा, एक और हमारे बेचारे दोस्त थे, वो पेशनवाजी करते थे। अब वो पाकिस्तान में एक रस्म है, इंडिया में भी यही है कि दूसरी रकत में सूरह कुल वाला पढ़ते हैं, जी, है ना, ऐसे जी ना। हाँ। अच्छा, ईरान में नहीं है ये, अच्छा, ना ना ना, ईरान में नहीं है। ईरान में पहले में कुल वाला पढ़ते हैं, सही है, इराक में पहले में कुल वाला पढ़ते हैं। वो तालिब इल्म बेचारे वहाँ से जो पढ़ के आए, तो उन्होंने पहले रकत में कुल, उसके बाद जो है वो पीछे से वो उनको लुक में मिल रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, ये गलत पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही वो उन्होंने पढ़ लिया, अब वो बेचारे रकू में जाने, उन्होंने कहा कुनूत कुनूत, उन्होंने यही समझा हुआ है कि सूरह कुल के बाद तो कुनूत होता है। आपने जब कज़ालिक अल्लाह, अच्छा फिर उनको ये समझना चाहिए, फिर कज़ालिक अल्लाह नहीं कहना, वो ना कहे आप, कज़ालिक अल्लाह मतलब ये है कि आप दूसरी रकत में। वही है ना, वो हमारे पाकिस्तान में भी अजीब अजीब ड्रामे होते हैं, अल्लाह ताला बस खैर लेकिन ही ऐसा सूरह तौहीद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कज़ालिक कला दूसरी में भी आप नहीं कहेंगे। सूरह कौसर अगर आपने पढ़ दी, नहीं तो क्यों कहेंगे, अल्लाह तो नहीं वो तो सिर्फ सूरह इखलास के लिए, इखलास के साथ है, बिल्कुल। इखलास आप पढ़े हैं मतलब, मगर आप अगर पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं या इंडिया में, तो कज़ालिक अल्लाह कहा तो कुनूत में चले जाएंगे सीधे, वो उसको कुनूत की घंटी समझते हैं बेचारे। वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि यहाँ यानी तस्दीक कर रहे हैं हाँ, कि आने वाले जो ऐसे ही सिफात है। बयान की है ऐसे ही है, बिल्कुल, वो है, बिल्कुल सही। वो चाहे जिस वक्त भी हो, हाँ, अगर वो सूरह कौसर में नहीं ना, जुज़ है उसका, आगे उसके जुज नहीं है, नहीं जुज नहीं नहीं, है, नहीं। बस वो एक बन गया ना, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है वो, एक दूसरे से। पड़ी हुई छुरी किसे कहते हैं। हाँ, तो इसलिए देखिए एक बात याद रखें, ये हौज़ा इल्मिया का एक दर्स हम सब के लिए है कि जब आप जा रहे हैं किसी जगह भी तबलीग करने, तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा वहाँ के रस्म रवाज समझ लें। मसलन अब इनके एक ये बड़े उनके ख़ास मुरीद हैं, इनके एक मौलाना हैं जी हाँ। जो
کبھی بھی 2 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھ سکتے، ان کو 2.5-3 گھنٹے پڑھنا۔ اب مجھے بتائیں، اب لوگ بیچارے جوائیاں لے رہے ہیں، لوگ بیچارے جو ہے لملیٹ ہو رہے ہیں، اب وہ پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر آگے سے کہی جا رہے ہیں کہ او تیری قسمت، او تینوں بی بی زینب مارے۔ اب یہ چیزیں خدا کا خوف کریں، اب ایک مہذب معاشرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاؤں میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ۔ اب مجھے بھی کہہ دیا، بلکہ میں اتفاق سے کہیں مجلس میں تھا، کہتے اوپر منہ اٹھائے، آپ وکیل بنے پھرتے اوپر اٹھائے منہ۔ اب چلو میں نے تو محسوس نہیں کیا، میں نے تو انجوائے کیا، میں تو خیر بہت خوش ہوا، مگر کوئی بندہ محسوس بھی کر سکتا ہے۔ میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی لکھ رہا ہوں، کوئی کسی کو کچھ دینا تھا لکھ کے، کسی نے وہ اسٹیٹ سیکرٹری میں، تو وہ کہہ رہے ہیں اوپر منہ اٹھائے، آپ اوپر اٹھائے، وکیل بنے پھرتے ہیں، اوپر اٹھائے، وکیل سیدھا ہوتا ہے، ایسے نہیں اڑ کے نہیں بیٹھتا وکیل۔ اب یہ چیز لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے، آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہاں اب تقاضے بدل گئے، ایک صاحب وہ سو رہے ہیں وہاں پر، مثال کے طور پر آپ نے بیت الحسن مجلس پڑھی، وہ سو رہے ہیں، آپ ان کو مت اٹھائیے، صحیح ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بہت آپ اپنا بیداری سے مجلس پڑھیں، اور اٹھائیں گے تو پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی۔ بالکل، بہت کچھ ہوتا ہے، کوئی اٹھ جاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا کیا کہ یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر مخالفت شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تقریر کریں، آپ ساری زندگی اپنی اس میں پڑے رہیں گے کہ نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، میرا مقصد تو وہ ہر ایک کو ڈانٹ دیتے۔ ایک دن پہ وہ میرے سامنے پھنس گیا نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں بولو 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 کر کے نا، بولتے کیوں نہیں؟ تو میں ایک مجلس پڑھی تو وہ بول نہیں رہے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد چپ بیٹھے ہوئے، تو لوگ تو خیر بولتے رہے، میں نے کہا آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بلوانے والا خود نہیں بول رہا، ایسی پھپتی کسنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کو آپ پرسنل نہ لیں، صحیح ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنا آپ کام کریں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تقریر کریں، خدا اس کی قسمت ہے سنے کہ روئے نہ روئے، آپ ضرور تھوڑی رلانا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں آپ رو نہیں رہے، آپ کی قسمت کی بات ہے، آپ حرام کھا رہے ہیں اس لیے نہیں رو رہے، استغفر اللہ۔ کھا بھی رہے ہو تو آپ نے نہیں کہنا ہوتا، طریقہ ہوتا ہے، کھا بھی رہے ہوں تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، طریقے سے دوسری جگہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ کہیں میں گیا تھا، وہاں پر ایسے ہوا، وہاں پر ایسے حرام کھا رہے تھے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، آپ سے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے ایسا، ایسے طریقے سے وہ ظاہر ہے کہ ورنہ مصیبت بن جائے گی ایک۔ اور عوام تو چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے ان کو۔ بعض لوگ تو بہت سے اضافی جملے اس طرح کے، آپ ادھر نہ دیکھیں، اس سے نقصان نہ کریں، سر نیچے کریں، بالکل آپ نہ کہیں، نعرہ کوئی لگا رہے نہیں لگا رہے مرضی۔ اب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے وہ نعرے سے روک رہے ہیں، بھائی نعرے سے اگر وہ روک بھی رہے مثال کے طور پر، ایسے نہ ہو کہ بات مکمل ہی نہ کرنے دیں آپ، صحیح ہے، بالکل بالکل۔ نعرہ مولا کا نام ہمارے سارا کو پر، مگر اس کا بھی ایک محل ہے نا، بے شک ہر ایک چیز کا محل ہے، بالکل ہر سخن کا ایک محل ہے، ہر نقطے کا ایک مقام ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں۔ اب مثلا نماز بڑی اچھی چیز ہے، آپ یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، روک لیں گے گاڑیاں، کیا وہ اچھی چیز ہوگی؟ بے شک نہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہوگی، بالکل، حالانکہ ہے نماز وہ، مگر یہاں پڑھنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب بن رہے ہیں۔ تبھی پبلک کی پلیس کے اوپر نماز کے پڑھنے کہا گیا کہ اس شرط میں جائز ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، راستے میں مکروہ ہے، رائٹس، ہاں راستے میں اسی لیے مکروہ ہے۔ اچھا وَكَذَلِكَ زَلَّ، اچھا ہاں، اصبح امسا ازہا تدل علی اقتران معنی الجملۃ بتلک الاوقات، نہ وہ اصبح زید ذاکرا، زید ہو گیا صبح کے وقت، کب؟ صبح کے وقت، ہاں صبح کے وقت وہ ذاکر۔ قرآن ہے صبح، عربی میں صبح ہے، صبح نہیں، اردو میں ہے صبح، عربی میں صبح، الیس الصبح بقریب، صبح جب وقت پڑھیں گے تو صبح، صبح صادق، ہمارے کہیں گے صبح صادق یا صبح صادق، ہمارے اردو میں صبح، یا پھر وہ سرائکی والے صبح، صبح تھی گئی، صبح اصل میں کیا ہے؟ صبح، اکان ذاکرا فی وقت الصبح، وبمعنى دخل فی الصباح، اس معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ صبح میں داخل ہو گیا، زید پڑھتے 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 صبح، یہ بھی معنی۔ وَكَذَلِكَ ظَلَّ وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلَى اقْتِرَانِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ بِوَقْتِهَا، اس طرح ظل اور باتا دو دلالت کرتے ہیں
کہ معنی جملہ کو ملاتے ہیں وقت کے ساتھ. اس کے وقت یعنی وقت غلہ. غلہ دن، باتا رات. دن میں سایہ ہوگا نا، رات میں تو سایہ نہیں ہوگا نا، تبھی مدثر ہو. صحیح ہے. رات میں کہاں ہوتا یا پھر ٹیوب لگی لائٹ کہاں چاند وہ بمعنی سارا. کبھی کبھی یہ ذلہ اور باتا سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں. وما زال وما برحا وما فتح ومن فقا تدل على ثبوت خبرها لفاعلها. ما زال ما برحا ما فتح، بعض نے اس کو ما فتح لکھا، بعض کہتے ہیں ما فتح ہے، بعض کہتے ہیں ما فتح ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. منفقہ دلالت کرتے ہیں ثبوت خبر پر ان کے فاعل کے لیے. جیسے ما زال زید امیرا، زید امیر ہی رہا. کہتے ہیں نا فلاں صاحب سدا بہار ہیں. جی جی گلفام حسین. جی جی ہم بچے تھے کہ وہ خطیب تھے، آج ہم بوڑھے ہو گئے وہ وہیں کھڑے. وہ ایسے ہی ہیں گول مٹول سے، وہ چینج ہوئے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی صحت میں فرق آیا، ویسے کہ ویسے. یعنی 50-60 سال سے شاید وہ پڑھ رہے ہیں، 65 سال سے 60 سال سے اوپر پڑھ رہے ہیں اشرا لاہور میں، ویسے کہ ویسے. 70 سے تو اوپر ہیں. 10 سال کے تھے پڑھنے لگے تھے، 10 سال سے خطیب ہے. وہ جو آپ تقریر لگا رہے ہیں وہ کب کی ہے؟ اکثر یہ لگا رہے ہیں جناب سید آپ جب پڑھے ہیں وہ کافی پرانی. گلفام صاحب کی اب پرانی ہوگی. اچھا. وَيَلْزَمُهَا حرف النفی. یہ جو 4 ہیں نا، زالہ برحا فتح منفق انفقہ، یہ حرف نفی کو لازم رکھتے ہیں. ماں کے ساتھ ماں آئے گی. ویسے قبلہ اس قسم کے جو خطیب ہیں یہ کیا کیسے ہو رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی جاتے ہیں مدرسہ وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ تو ہوتے ہیں یا بعد میں پڑھے ہیں؟ خاندانی ہوتے ہیں؟ نہیں بعد میں پڑھے ہیں. یہ تو سیلف میڈ تھے. شوق تھا. ان کے ابا جو تھے ان کو لے کے جاتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، میز پہ کھڑا کر دیا. ہمارے علاقے میں بھی آتے تھے، میز پہ کھڑا کر دیا. ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے سے یہ تو پڑھ رہے ہیں. تو پھر کرسی پہ کھڑا کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیا، پھر ممبر پہ بیٹھنا شروع کر دیا، پھر داڑھی رکھ لی. یہ تو سیلف میڈ ہے. مگر بعد میں گئے بھی ہیں، گئے حوض میں تھوڑا سا پڑھے، اور نیک آدمی شریف ہے. کیونکہ وہ جو چیزیں جو بیان کر رہے ہیں علمی، ہاں وہ پڑھے ہیں. تم میں آئے، تم میں بھی رہے. جی ہاں، تم مطالعہ بہت ہے ان کا، کافی مطالعہ کرتے ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے، میں اور وہ رومیٹ بھی رہے موسم حج میں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے پڑھتے ہیں. پڑھ ہی رہے ہر وقت ہی پڑھ رہے، پڑھے ہی رہے، سوتے جاگتے پڑھ ہی رہے، پڑھتے جاتے. محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، محنت کے ساتھ پھر پھل ملتا ہے اس کو. ماشاءاللہ سدا بہار خطیب ہے، کیا خطیب ہے. یعنی جس زمانے میں نے لاہور میں پڑھا ہے تو ان کے ہاں کم از کم میرے خیال میں 50,000 کا مجمع ہوگا. میرے ہاں کوئی 30,000 کا ہوگا، 20 سے 30,000 کا. ان کا 50,000 کا مجمع. سب سے بڑا کروڑ لیتے ہیں وہ تو. لاکھ سے اوپر پہنچ گیا، اب تو لاکھ سے اوپر ہے لوگ جو انہیں سننے آتے ہیں. بہت ماشاءاللہ. خیر، وَيَلْزَمُهَا حرف النفی وما دام تدل على توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها. مادام دلالت کرتا ہے کہ وقت کو معین کرتا ہے اس امر کے، وہ جو معاملہ ہے، بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کھڑا ہوں، یہ امر ہے جب تک امیر بیٹھا ہے. یہ میرے کھڑے ہونے کو ٹائی کر رہا ہے امیر کے بیٹھنے کے ساتھ. علی توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها نہ اقوم ما دام الامیر جالسا، میں کھڑا ہوں جب تک امیر بیٹھا ہے. ولیس تدل علی نفی معنی الجملۃ حالا، لیسا دلالت کرتا ہے معنی جملہ کی نفی پر حال میں. اب وقیل مطلقہ، کہتے نہیں سب، اب بھی اور جب بھی. ٹھیک ہے، جیسے لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے اب بھی، کل بھی نہیں تھا. فقد عرفت بقیت احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یاد ہوگا افعال ناقصہ میں، وہ اسم کی بحث میں
اس میں کانا کی خبر میں آ چکا ہے، وہ زیادہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کون کون سے جو ماں رکھتے ہیں ان کے اوائل میں نہیں آ سکتی، ماں صدر کلام کو جاتی ہے، بہت سارے احکام ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے۔ اب آ جائیے افعال مقاربہ، یہ نوٹ کر لیں۔ افعال مقاربہ کو اس لیے مقاربہ کہتے ہیں کہ وہ خبر کو فاعل افعال مقاربہ کے لیے قریب کرتے ہیں۔ مثلا عسى زید ان یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کو زید کے لیے قریب کیا ہے عسى نے۔ وہ قرآن میں کیا ہے؟ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عسى قریب کرنا۔ یہ افعال 4 قسم کے ہیں، وہ 3 تھے نا، ناقصہ کتنے تھے؟ 3، ناقصہ تامہ زائدہ، یہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ان افعال کی جو امید کے معنی میں آئے، جیسے عصا، ابھی مثال گزر چکی۔ عصا کا اور کانا کا ایک ہی عمل ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ عصا کا اور کانا کا ایک ہی عمل ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عصا کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوگی، اور ان کے ساتھ ہوگی۔ کبھی ان غائب بھی ہو جاتا ہے، اور خبر عصا اسم عصا پر یعنی فاعل پر مقدم ہو سکتی ہے۔ عصا کی خبر فاعل پر یعنی اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ عصا ان یخرج زید جائز ہے۔ دوسری قسم افعال مقاربہ کی حصول کے لیے، وہ ہے قادہ۔ عصا کیا تھا؟ قریب کے لیے، قادہ ہے، قادہ حصول کے لیے۔ قادہ زید یقوم، یعنی زید کا کھڑا ہونا حاصل ہو گیا۔ ان کے ساتھ بھی آتی ہے، ان کے بغیر بھی آتی ہے خبر۔ تیسری قسم اخذ و شروع فی الفعل، کہ فعل میں شروع ہو گیا ہے۔ اخذ و شروع، اخذ یعنی پکڑنا، اخذ و شروع در فعل، وہ ہے تفقہ، جعل، کرب، اخذ۔ تفقہ، جعل، کرب، اخذ، کل ہو گئے 6 یا 5؟ 6۔ تفقہ، جعل، کرب، اخذ، یہ 4 اور وہ 2 عصا اور قادہ، کل کتنے ہو گئے؟ 6 ٹوٹل۔ بس یہ مثالیں ابھی آ جائیں گی، دیکھیں۔ فصل افعال